ہمارے ایک استاذ ہر سال حج کرتے تھے اور کسی مدرسے کے منتظم بھی تھے وہ. اب منتظم بھی ہے, ہر سال حج بھی کرے, تو بدگمانی ہوتی ہے کہ ایسا تو نہیں مدرسے کے چندوں سے بھائی لوگ حج کے لیے تھوڑی دیتے ہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, یہ ہم نے علماء سے ہی سنا ہے. وہ اس کو نا ہیلے سکھاتا ہے. ایکچولی میں حج مدرسے کے چندے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو مجھے روحانی قوت ملے گی. یہ سب مولویوں کی بات نہیں کر رہا, علماء سے بدگمان نہ ہو. کام میں پہلے میڈیا بہت علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. مولوی فراڈی نہیں ہوتے, فراڈی لوگ مولویوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے الحمدللہ. ہم نے علماء میں جتنا تقویٰ, للہیت اور سخاوت دیکھی ہے, اتنی مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی, کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی رکھ لے, جو بھی ٹوپی پہن لے, بس وہ یا کسی بزرگ کا بیٹا ہو. یہ بھی اتنا بھی لوگ دیکھتے ہیں حضرت جی کا بیٹا ہے. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا, کسی کا بیٹا ہونے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. معاملات تو سب کے لیے, اصول تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں. بیٹا ہوگا, باپ ہوگا, پھپھا ہوگا, چاچو ہوگا, یہ اس کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. وہ ایک امام صاحب جو تھے نا, وہ کیا کرتے تھے, وہ پیسوں کے معاملات میں بہت دو نمبری کر رہے تھے. تو ایک مقتدی نے بول دیا ان کو کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. میں بہت مبہم باتیں کر رہا ہوں. میرے کلپ ہر جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اپنے کسی ریلیٹو کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں, ان کا فون آ جاتا ہے, یار تم نے ہماری بات ممبر پہ بیٹھ کے کر دی. اب مجھے بہت ہی مبہم انداز میں بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہیں امام صاحب سے کہ حضرت یہ کیا ہے. تو امام صاحب جوش میں آ گئے, میں تیرے خلاف بد دعائیں کروں گا. انہوں نے کہا حضرت الٹے ہاتھ سے نا رات کو آخری وقت میں اٹھ کے ذرا کر لیا کریں, تاکہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ منجن, وہ منجن تو انہوں نے نہیں کہا, یہ تو ابھی ایک لفظ ایجاد ہوا ہے. ویسے تو بہت پرانا ہے, لیکن پروموٹ, جیسے انڈا موڑ دنیا میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں لوگوں کو کراچی میں انڈا موڑ کا الحمدللہ, انڈا موڑ والوں کو چاہیے مجھے پیسے دیں اس کے. حقیقت ہے, کوئی بھی, میں خود نہیں جانتا تھا, کراچی میں اتنے سال سے رہ رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا انڈا موڑ کا. جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ, ساؤتھ افریقہ کیا تنزانیہ کے جنگلوں میں شیر اور چیتے کو بھی معلوم ہے کہ انڈا موڑ کہاں ہے. تو اتنی عزت الحمدللہ انڈا موڑ کو ملی ہے ہماری وجہ سے. تو انڈا موڑ والوں کا اتنا تو فرض بنتا ہے نا, پیسے نہ دیں عزت دے دیں. پیسے تو میں نے مذاق میں کہہ دیا. تو وہ امام صاحب کو انہوں نے کہا حضرت یہ جو اتنا چندہ آ رہا ہے, کوئی حساب, کوئی کہاں جا رہا ہے, کس کو, کوئی رسیدیں, مسجد کے لیے آ رہا ہے نا. تو وہ غصے کہ آپ, میں بزرگ کا بیٹا, میں بزرگ, آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہو, میں تمہارے خلاف بد دعائیں کروں گا. تو یہ آدمی ذرا اسی طرح کہا کریں آپ بھی, حضرت آپ ایک دفعہ بد دعا کا جو ہے نا یہ اپنی ٹھڑک پوری کر لیں, آپ بیٹھ کے تسلی سے ایک دفعہ بد دعا کر لیں, تاکہ یہ دھمکیاں, تو ایسے ہی کہا کریں آپ. جب ظالم سے آپ محاسبہ کریں نا, اور ظالم ایموشنل بلیک میلنگ کی کوشش کرے, تو کوئی, جیسے عاملوں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں نا, عامل کہتا ہے میں تیرے اوپر اتنے جنات بھیج دوں گا, تو یہ اور یہ, تو بولے یار تو ایسا کر ایک دفعہ بھیج دے. صحیح ہے نا. یہ ٹوپی ڈرامے ہمارے ساتھ, یہ منجن یہ کہیں اور جا کے بیچنا, یہ ادھر نہ بیچ تو منجن. دیکھو بہت سے مسائل آپ کے کانفیڈنس سے حل ہوتے ہیں, جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے. وہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ آ گیا, آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, وہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ جذبات میں آؤ. تو آپ کا کام ہے بالکل بھی, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, گھبرانا نہیں ہے بالکل. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بندے کی کال آئی میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ میری آمدن کم ہے, میرے سسرال کا مطالبہ ہے کہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, بچوں کو اچھے اسکولوں میں اچھے اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. مجھ سے مشورہ لیا اس نے, تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف آج تک پیدا نہیں ہوا جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے. میں نے کہا پہلے کھانے پینے کو فوکس کرو, ایک مناسب رہائش, اس کے بعد تعلیم ہے. تو کوئی بات نہیں کم تر اسکول میں, بلکہ ہوم اسکولنگ کا انتظام کر لو, اگر اور بھی کم پیسے ہیں کوئی ٹیوٹر رکھ لو, وہی پڑھا لے, وہ زیادہ اچھا پڑھا لے گا, کم وقت میں بچہ زیادہ اچھا بن جائے گا.
کہہ رہے میں یہ بات مان رہا ہوں, میری بیگم نہیں مان رہی, اور میری ساس اور میرے سسر بھی انوالو ہو گئے ہیں, مجھے فل ٹینشن دی ہوئی ہے انہوں نے. تو میں نے کہا ان سے بولو کہ بھائی بچے میرے ہیں, سسرال سے بولو بچے کس کے ہیں, میرے. خوب سمجھ لیں, اسلام میں بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے, اور مکمل ولی بھی بچوں کا باپ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آدھا اسلام تو ہماری خواتین نے لے لیا کہ بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے, باقی جو آدھا تھا نا کہ یہ باپ ہے, اس گھر کا باپ کون ہے, حکم کس کا چلے گا, اس کا چلے گا, یہ والا ہماری خواتین نے اسلام سے نہیں لیا. ماں کے اپنے حقوق ہیں لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ جب ماں اور باپ کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کے آرڈر کو, سربراہ وہ ہے. پھر مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی کہ وہاں کتنی آزادی ہے, تو وہاں تو پھر باپ کے ذمہ تھوڑی ہو, تو ماں کا آدھا خرچہ ماں کے ذمہ ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میرا سسرال بھی انوالو ہوا ہے. میں نے ان سے کہا, ان سے بولو بھائی میرے بچے, میں باپ ہوں, میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بڑے مضبوط اعتماد کے ساتھ ان کو بول دو کہ بھائی آپ کا مشورہ ہم سنیں گے, مشورے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, اس سے زندگی تباہ ہوتی ہے انسان کی. اور یاد رکھو اخلاق کا ایک دائرہ کار ہے, اس سے آگے نہیں ہے. اخلاق نہیں, بدماشی ہے. پھر اسلام میں جہاں اخلاق ہیں تلوار بھی تو ہے نا آگے, اور یہ دنیا کے ہر ملک مانتا ہے اس کو. پہلے محبت ہے. اگر دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی جو اخلاق سے قانون پہ چلوا رہی ہو, آپ کو کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی آپ نے؟ آپ امریکہ گئے جی, لال بتی پہ جناب وہ گاڑی روکنی, آپ نے نہیں روکی, پولیس والا آیا, کائنڈلی ایکچولی دیکھیے ایسا تو ٹکر ہو سکتی ہے, کوئی بندہ اسٹیکر بن جائے گا, خام خامے گاڑی پہیے کے نیچے چپک سکتا ہے, اتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے, آئندہ اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے پھر سگنل توڑا, پھر گورنمنٹ نے بولا کہ آپ اس کو تبلیغی جماعت میں نکالو, یہ بار بار سگنل توڑ رہا ہے, اس کو زبردست قسم کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. کہیں دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ نہیں جی جرمانہ نہ لگاؤ اس بیچارے پر, پتہ نہیں 2 وقت کی روٹی اس نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے, جرمانہ لگا دیا تو کہاں جائے گا, جیل میں مت ڈالو, ہائے بیچارہ 4 دیواری کے پیچھے جائے گا, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. نہ ہم انسانیت, انسان پہلے ہے, باقی سب قوانین بعد میں. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا, ایسا بیوقوف ملک دیکھا ہے تو بتا دو بھائی. نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کہیں. گورنمنٹ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا, اسکولوں میں تعلیم بھی دے دی, اچھے شہری ہونے کی علامت ہے, لال پہ رکتے ہیں, ہری پہ کوئی نہ چلے تو اس کو بھی پیچھے سے ہارن دے کے گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی جیسے دنیا میں ایک کنٹری ایک ریاست ہے, تو گھر بھی کیا ہے, بولو نا, ایک ریاست ہے. اس کا باپ جو ہے نا, جو مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. بد اخلاقی نہ کرے مرد, بالکل اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تھے, گھر کے معاملات میں خاص طور پہ. لیکن آپ سے, آپ کی استطاعت سے بڑھ کر اگر کام, یا آپ کے رائٹس ہی آپ سے کوئی چھیننا شروع کر دے, تو محبت, 2 دفعہ محبت, 3 دفعہ محبت, اس کے بعد بھائی اس بارے میں ہم سے بات کرنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں. تو میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی بولو میری گنجائش نہیں ہے, میں نہیں پڑھا سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل, انگلش میں بتا دو. تو خیر وہ انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی, تو ان کے سسرال والوں نے, سسر صاحب نے کہا کہ صرف تمہارا بچہ ہے, کیا ہمارا بچہ نہیں ہے, ہمارا بھی تو نواسا ہے نا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا بچہ ہے, ہمارا نہیں ہے, ہمارا بھی تو ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, آپ کے سسرال نے مسئلہ کیا کر دیا, حل, زبردست. اب اس کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ اس کا. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, لہذا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گے, آدھا خرچہ سسرال اٹھائے گا. کیا خیال ہے؟ آدھا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سسرال, کیونکہ ان کا بھی تو ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, ان کا بھی ہے. پیڑے کھانے کے لیے ہمارا ہے, خرچے اٹھانے کے لیے کس کا ہے؟ تیرا ہے. میں نے کہا ان سے بولو بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیسیں کون اٹھائے گا؟ سسرال. اور جتنے بچے بھی مارکیٹ میں, کیونکہ میرا بیان سن رہے ہیں تو اسپیڈ بڑھے گی اب ان کی, جو آدمی میرا بیان سنتا ہے اسپیڈ بڑھنا شروع, گھروں میں رونق پیدا ہوتی ہے بچوں سے. عورت کو تو زیادہ فائدہ ہے اولاد کا, اسی کے کام آئیں گے یہ بڑھاپے میں, اور اسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اسی کو فیملی پلاننگ والوں نے بیوقوف بنا دیا کہ نہ پیدا کرو. چھوٹا بچہ جتنا ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے نا, اتنا باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ آؤٹ پٹ ہے, پھر وہ تو پھر خرچہ کرے گا ماں باپ کے اوپر.
تو خیر یہ تو اگلا ٹاپک ہے, اس پر میں بولتا رہتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں, بعض چیزوں میں انسان میں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے گھر کا واقعہ سنایا, لیکن اصولی طور پر یہ رفاہی اداروں کے بارے میں بھی ہے, مسجدوں کے بارے میں بھی ہے, مدرسوں کے بارے میں بھی ہے. کہ آپ جب کسی سے پوچھ رہے ہیں, ایسے نہیں کہ ہر ایرا غیرہ آ کے پوچھنا شروع کرتے کہ بھائی تو سائیکل پہ گھومتا تھا, تو نے یتیم خانہ جب سے کھولا ہے, تیرے تو ہر سال حج ہو رہے ہیں, تو یہ کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ یہ کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اس کو غصہ آ گیا اور لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے, اس کا مطلب کہاں سے کھا رہا ہے یہ؟ بولو, انہیں یتیموں کے مال کو کھا رہا ہے کب. پھر اگر بولے میری داڑھی دیکھ کے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, آپ بولو بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے. جب آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے شرم نہیں آتی, تو ہمیں بولتے ہوئے کہاں سے شرم آئے گی؟ شرم تو کم وقت تمہیں آنی چاہیے. پھر اگر وہ بولے کہ میں دعائیں کروں گا, آپ بولو بھائی ابھی کر لے, ابھی کر لے, تاکہ تجھے حسرت نہ رہے کہ میں نے کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی. تو وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرنے لگے تو کوئی بیل دنیا میں زندہ رہے گا؟ بتاؤ, کووں کے کھانے کا بھرپور انتظام کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بھینس یا بیل مر جاتی ہے. 6 مہینے تک کووں کا پیٹ بھرتا ہے. ہر کوے کی خواہش ہے کہ جتنے بیل اور بھینسیں ہیں سب مر جائیں. صبح یہ جو کوے کائیں کائیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بیلوں کے خلاف بد دعائیں اصل میں, کہ اللہ کرے یہ بھی مرے. جیسے بدعتی مولوی اگر کوئی محلے میں میت نہ ہو تو وہ ٹینشن میں آتا ہے کہ میرے کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کوئی گھر, اب تو یہاں شہروں میں کم ہو گیا, گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے.